بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ قدس کی آزادی کے بغیر خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا، OIC نے اہم بیان جاری کر دیا۔ افغانستان میں لڑکیوں کے سیکنڈری سکول کھولے جائیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل۔ روس کے یوکرین پر حملے، 5 ریلوے اسٹیشن تباہ کر دیے گئے۔ امریکی فوجیوں کا ایک اور کارواں تیل لوٹنے شام پہنچ گیا۔ دنیا جوہری جنگ کے خطرے کو ہلکا نہ لے، روس کی جانب سے وارننگ۔ دنیا بھر میں ملٹری اخراجات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ طالبان کی سابق اعلیٰ عہدیداروں سے وطن واپسی کی اپیل۔ دنیا کا امیر ترین شخص ایلن مسک ٹویٹر کا مالک بن گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اسلامی تعاون تنظیم کا کہنا ہے کہ قدس شریف اور مسجد اقصی امت مسلمہ کی سرخ لکیر ہے اور جب تک انہیں غاصب صہیونی حکومت کے قبضے سے آزاد نہیں کیا جاتا، اس وقت تک علاقے میں امن و استحکام برقرار نہیں ہو سکتا۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک نے پیر کو ایک غیر معمولی اجلاس میں اسرائیلی غاصبوں کے جرائم کے خلاف القدس الشریف اور اس کے مقدسات کے دفاع کے لیے تمام رکن ممالک کی جانب سے مشترکہ کوششوں اور وحشیانہ حملوں کے خلاف فلسطینی عوام کی حمایت پر زور دیا۔ اجلاس کے اختتامی بیان میں غاصب صہیونیوں کی طرف سے فلسطینی عوام بالخصوص بیت المقدس شہر کے خلاف جارحیت اور اس شہر پر غاصب صہیونی ریاست کے غیر قانونی اقدامات کی مذمت کی گئی، جس کا مقصد اس پر مکمل کنٹرول اور قدس اور مسجد اقصی کی تاریخ اور قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس بیان میں اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک نے مسجد الاقصی کو تقسیم کرنے کی کوشش سمیت جارحیت اور غاصبوں کے غیر قانونی اقدامات کے کسی بھی نتیجے کا ذمہ دار صہیونی حکومت کو قرار دیتے ہوئے اس قسم کے خطرناک اور ناجائز اقدامات کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے افغانستان میں لڑکیوں کے اسکول بند ہونے کے سخت نتائج کا انتباہ جاری کر دیا۔ افغان خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے طالبان کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر لڑکیوں کے ہائی اسکولوں کو کھولا جائے تاکہ خواتین تعلیم کے زیور سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس سے قبل افغانستان کے امور میں اقوام متحدہ کی نمائندگی نے اپنے ٹویٹ میں اس ملک میں لڑکیوں کے اسکول بند ہونے کے سخت نتائج کا انتباہ دیا تھا۔ افغانستان کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر طالبان نے افغانستان میں لڑکیوں کے اسکول بند رکھے تو طالبان حکومت کے مسائل و مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ طے پایا تھا کہ افغانستان میں نیا تعلیمی سال شروع ہوتے ہی لڑکیوں کے اسکول کھول دیے جائیں گے، مگر افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت تعلیم نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں جب بھی شریعت اور اس ملک کی ثقافت کے مطابق لڑکیوں کے اسکول کا یونیفارم اور دوسرے مسائل حل ہو جائیں گے، تب طالبان رہنما کی ہدایت پر اسکول دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فوج نے 5 ریلوے اسٹیشن پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا، جبکہ حملوں میں 3 افراد بھی ہلاک ہو گئے۔ یوکرین میں روسی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ مغربی علاقے میں 5 ریلوے اسٹیشن کو تباہ کر دیا گیا، جس سے 16 مسافر ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ ریلوے اسٹیشن پر حملے میں 3 مسافروں کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، تاہم مرنے والوں کی شناخت نہیں ہو سکی۔ ریلوے اسٹیشن کے آس پاس کے علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے۔ رواں ماہ کے آغاز میں یوکرین کے ایک ریلوے اسٹیشن پر روسی فوج نے میزائل حملہ کیا تھا، جس میں 5 بچوں سمیت 50 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی فوجیوں کا ایک اور قافلہ مختلف قسم کے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہو کر عراق سے شام میں داخل ہو گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق فوجی ٹرکوں، ٹینکوں اور توپوں سمیت مختلف قسم کے ہتھیاروں سے لیس امریکی فوجیوں کا ایک قافلہ جو 40 گاڑیوں پر مشتمل تھا، پیر کے روز عراق سے شام کے جنوبی علاقے حسکہ میں داخل ہوا ہے۔ غاصب امریکی فوج کا دعویٰ ہے کہ وہ عالمی اتحاد کے دائرے میں دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہے، جبکہ وہ کرد ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ مل کر تیل کی لوٹ مار کرنے کی غرض سے شام کے تیل سے مالا مال علاقوں پر قبضہ کر رہی ہے، اور اس غرض سے گزشتہ چند ماہ کے دوران جنگی ساز و سامان سے لدے ہزاروں امریکی فوجی ٹرک شام کے تیل سے مالا مال علاقوں میں پہنچ چکے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف مہم کے بہانے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی غیر قانونی فوجی موجودگی ایسی حالت میں جاری ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی حکومت کے آغاز میں ہی کہا تھا کہ امریکہ ہی شام میں مختلف دہشت گرد گروہوں کے قیام کا باعث بنا۔ شام کے صدر بشار الاسد نے امریکی حکومت کو جرمن نازی حکومت کی مانند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ شام کا تیل چوری کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کی جانب سے وارننگ دیتے ہوئے ایک بیان جاری کیا گیا ہے کہ دنیا سنگین جوہری جنگ کے خطرے کو ہلکا نہ لے، یہ قابل غور ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے روس کے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا ہے کہ اب خطرات قابل غور ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان خطرات کو مصنوعی طور پر بڑھانا نہیں چاہوں گا، خطرہ سنگین اور حقیقت ہے، ہمیں اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ روس کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ روایتی مغربی ہتھیار یوکرین میں جائز ہدف ہیں۔ واضح ہے کہ یورپی یونین اور امریکہ کی جانب سے یوکرین کو جنگ کے لیے ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کیف کے دورے کے دوران یوکرین کی مزید مدد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ نیٹو ایک پراکسی کے ذریعے روس کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے اور اس پراکسی کو مسلح کر رہا ہے۔ جنگ کا مطلب جنگ ہے۔ یوکرینی وزیر خارجہ نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ روس یوکرین حمایت کرنے سے دنیا کو ڈرانے کی اپنی آخری امید کھو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماسکو کو شکست کا احساس ہے۔ یاد رہے کہ روس یوکرین میں 3 مہینے میں ایک بھی شہر کو فتح نہیں کر سکا اور اسے مسلسل مزاحمت کا سامنا ہے۔ ماریو پول اور کیف پر قبضے میں ناکامی کے بعد اب روس نے ڈونباس کے علاقے میں بڑے پیمانے پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی سطح پر ملٹری اخراجات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ بین الاقوامی سطح پر ہتھیاروں کی خرید و فروخت پر نظر رکھنے والے سویڈش ادارے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس اینڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے انکشاف کیا ہے کہ دنیا بھر میں پہلی مرتبہ ہتھیاروں پر ہونے والے اخراجات سالانہ $2 ٹریلین کی حد سے تجاوز کر چکے ہیں۔ پیس اینڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق سال 2021 کے دوران دنیا بھر میں $2.113 ٹریلین ہتھیاروں کو خریدنے یا انہیں جدید بنانے پر خرچ کیے گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ہتھیاروں پر سب سے زیادہ خرچہ کرنے والے ممالک میں امریکہ، چین، بھارت، برطانیہ اور روس شامل ہیں۔ ان 5 ممالک نے مجموعی طور پر عالمی سطح پر اس مقصد کے لیے لگائی جانے والی مجموعی رقم کا 62% خرچ کیا، جبکہ صرف امریکہ نے 38% رقم ہتھیاروں پر لگائی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان کے قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے سابق حکومتی عہدیداروں سے وطن واپسی کی اپیل کی ہے اور ان کی سیکیورٹی کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امارات اسلامیہ افغانستان کے قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے سابق اعلیٰ حکام اور سیکیورٹی فورسز سے وطن واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ کابل پولیس ہیڈ کوارٹر کے دورے کے دوران حقانی نے کہا ہے کہ سابق حکومتی عہدیداران وطن واپس آ جائیں۔ انہوں نے سابق حکام کی حفاظت کا بھی یقین دلایا ہے۔ حقانی کا کہنا ہے کہ امارات اسلامیہ ملک کے تمام شہریوں کی عزت آبرو کا دفاع کرتی ہے اور افغانستان واپس آنے والے محفوظ رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم بیرون ملک جانے والوں کو وطن واپس آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سابق اعلیٰ عہدیدار یہاں عزت کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ امارات اسلامیہ آپ کی عزت، وقار اور املاک کا مکمل دفاع کرے گا۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ دنیا کا امیر ترین شخص ایلن مسک سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کا مالک بن گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ٹویٹر کے بورڈ آف ڈائریکٹر اور ایلن مسک کے درمیان گزشتہ روز معاہدہ متوقع تھا۔ اس حوالے سے نیو یارک ٹائمز کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ ایلن مسک نے ٹویٹر خریدنے کے لیے 44 ارب ڈالر کی آفر کی تھی۔ ٹویٹر کے شیئر ہولڈرز کو فی شیئر 54.50 ڈالر ملیں گے۔ خبر آتے ہی ٹویٹر کے شیئر کی قیمت میں مزید 4% تک کا اضافہ ہو گیا۔ بورڈ آف ڈائریکٹر کے ساتھ ملاقات کے بعد اب سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر 44 ارب ڈالر کے ساتھ ایلن مسک کی ملکیت بن چکا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔